الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 163 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین اکرام، جب بنو قریظہ کے یہود اپنے انجام کو پہنچے تو اس کے بعد سلام بن ابی الحقیق، جس کی کنیت ابو رافع تھی، اس کو بھی جہنم میں واصل کیا گیا۔ ناظرین اکرام، یہ یہود کے اکابر مجرمین میں سے تھا۔ یہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا تھا اور اسلام دشمنی کے اندر یہ پیش تھا۔ اسی بنا پر قبیلہ خزرج کے کچھ لوگوں نے سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کے قتل کی اجازت مانگی۔ تو جب سرور کونین سے اس کے قتل کی اجازت مانگی گئی، اس کی کرتوتوں کی وجہ سے، ایذا رسانی کی وجہ سے، اسلام دشمنی کی وجہ سے، تو سرور کونین نے اس کے قتل کی اجازت تو دے دی، مگر ساتھ یہ کہا کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے، یعنی عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ان کو قتل نہیں کرنا، صرف اس کی اجازت دی گئی، وہ بھی اس بنا پر کہ یہ اسلام دشمنی میں سر فہرست تھا اور یہ طرح طرح کے جو ہیلے بہانوں کے ساتھ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا اور سرور کونین کو ایذا پہنچاتا تھا۔ اور پھر اس نے مکہ کے اکابر مجرمین کو جو ہے وہ جنگی سامان اور رسد بھی اس نے پہنچائی تھی۔ لہذا ناظرین اکرام، 5 آدمیوں کا مختصر سا دستہ اس مہم پر روانہ ہوا۔ یہ سب کے سب قبیلہ خزرج کی بنو سلمہ کی شاخ سے یہ لوگ تھے۔ اس دستے نے سیدھا خیبر کا رخ کیا، کیونکہ ابو رافع، اس کی کنیت تھی ابو رافع، اس کا قلعہ جو تھا یہ خیبر میں تھا۔ اور خیبر، ناظرین اکرام، وہاں پر ایک قلعہ نہیں ہے، یہود کے بہت سارے قلعے تھے اور یہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے، کھجوروں کے یہاں پر باغات ہیں اور یہاں پر مختلف قسم کے بہت سے قلعے جو ہیں، اس جگہ پر میں نے خود گیا ہوں اور ان تمام قلعوں کے اندر ہم گھومے ہیں، پھرے ہیں اور دیکھا ہے ان کو۔ یہ بڑے مضبوط قسم کے قلعے بنے ہوئے اب بھی موجود ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں وہاں پر۔ ناظرین اکرام، جب یہ دستہ سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ وہاں پہنچتا ہے۔ اس دستے کے جو کمانڈر تھے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کے کمانڈر تھے، تو جب وہاں پر یہ پہنچے، سورج غروب ہو چکا تھا، اندھیرا چھا چکا تھا، تو کمانڈر نے کہا کہ تم لوگ یہاں پر بیٹھو، میں جاتا ہوں اور جو پہرے دار ہے قلعے کا، اس کے ساتھ کوئی لطیف ہیلا اختیار کرتا ہوں، اور ممکن ہے کہ میں کوئی ہیلا بہانہ اختیار کر کے کسی طریقے سے قلعے کے اندر داخل ہو جاؤں۔ ناظرین کرام، جب عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ قلعے کے دروازے کے قریب جاتے ہیں اور قریب جا کر وہ ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ قلعے کے دروازے کے قریب جا کر اپنے سر پر ایک چادر ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس طریقے سے بیٹھتے ہیں کہ جیسے کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ جب وہ بیٹھتے ہیں تو جب قلعے کا
پہرے دار جو ہے وہ دیکھتا ہے اور زور سے آواز لگاتا ہے، وہ اللہ کے بندے اگر تم نے اندر آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں دروازے کو بند کر رہا ہوں، قلعے کے دروازے کو بند کر رہا ہوں، تم نے اندر آنا ہے تو آ جاؤ۔ اب وہ پہرے دار یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ قلعے کے اندر کا کوئی آدمی ہے جو باہر آیا ہوا ہے رفع حاجت کے لیے۔ عبداللہ بن اتئی کہتے ہیں جب میں نے پہرے دار کی یہ آواز سنی تو میں فوراً موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہو گیا، اور قلعے کے اندر جا کر میں چونکہ یہ بہت بڑے قلعے ہیں، ایک میں مخصوص جگہ میں چھپ گیا۔ اس کے بعد جب سب لوگ اندر آ گئے جو قلعے کے باہر تھے، اور پہرے دار نے دروازے کو بند کر دیا اور چابیاں جو ہیں وہ ایک جگہ میں لٹکا دی، اور میں چھپ کے یہ دیکھ رہا تھا۔ اور ابو رافع جو تھا سلام بن ابی الحقی، یہ اپنے بالا خانے میں تھا، اپنے اہل اولاد کے ساتھ رہتا تھا، اور وہیں پر اس کی مجلس بھی قائم ہوتی تھی، مجلس جو لوگ بیٹھے اکٹھے ہوتے تھے اسی میں یہ وہاں پر بالا خانے میں ہوتی تھی۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اہل مجلس جب چلے گئے تو میں بالا خانے کی طرف چڑھا، اور دروازے کو جس بالا خانے میں جاتا تھا اور اس دروازے کو پیچھے سے میں بند کرتا جاتا، تاکہ ان دروازوں کو اگر میرے جانے کے بعد اگر کوئی آواز ہو تو اس کو ان کو کھول نہ سکے، اور میں اس سے پہلے کاروائی ڈال کر اس کو جہنم میں واصل کر دوں۔ تو ناظرین کرام، عبداللہ بن اتئی کہتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس پہنچا بالا خانے میں تو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ ایک تاریک کمرے کے اندر بیٹھا ہوئے، اور اب مجھے یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ اس اندھیرے میں تاریک کمرے میں ان میں سے ابو رافع جو ہے وہ کون سا ہے۔ ان کے جب مجھے باتوں کی آوازیں میں سن رہا تھا لیکن یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا، تو عبداللہ بن اتئی کہتے ہیں کہ میں نے آواز دی، ابو رافع پکارا، تو یہ جب انہوں نے پکارا ابو رافع تو اس نے آگے سے ابو رافع نے جواب دیا کہ یہ کون ہے۔ تو جب اس نے کہا یہ کون ہے تو مجھے پتہ چل گیا اس کی سمت کا کہ وہ کہاں پر بیٹھا ہوئے، اور میں نے اسی کی آواز والی جگہ میں نے حملہ کر دیا تلوار سے، لیکن چونکہ اندھیرا تھا اور اس نے بہت زوردار قسم کی چیخ لگائی، اور میں بھی ہڑبڑا گیا اندھیرے میں، اور جو اس کی چیخ کی وجہ سے میں کمرے سے باہر نکل گیا، اور تھوڑا سا رک کر پھر دوبارہ میں کمرے کے اندر جب واپس داخل ہوا تو میں نے اپنی آواز کو تبدیل کر کے پھر یہ کہا، ابو رافع یہ بھی کس کی آواز، یہ تھوڑی دیر پہلے کس کی آواز آ رہی تھی، کس کی آواز تھی؟ تو آگے سے یہ ابو رافع کہتا ہے کہ تیری ماں برباد ہو، مجھے بھی کسی شخص نے، کسی آدمی نے میرے اوپر تلوار سے حملہ کیا ہے اور مجھے تلوار ماری ہے۔ تو جب عبداللہ بن اتئی کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ تیری ماں برباد ہو، ابھی مجھے کسی نے تلوار ماری ہے، تو مجھے اس کی سمت کا پتہ چلا، تو میں نے، عبداللہ بن اتئی کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ اس کے اوپر حملہ آور ہوا، اور حملہ آور ہو کر تلوار سے میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ ناظرین کرام، عبداللہ بن اتئی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب مجھے کنفرم ہو گیا کہ وہ جہنم میں واصل ہو چکا ہے تو میں واپس دروازے کھولتا ہوا آیا، اور ایک جگہ سے سیڑھی لگی ہوئی تھی، سیڑھی سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں زمین کے اوپر پہنچ گیا ہوں، تو میں نے جو ہی پاؤں رکھا تو میں نیچے گرا، تو میری پنڈلی جو تھی، وہ ٹوٹ گئی۔ تو پھر میں نے اپنے جو حمامہ تھا اس کو میں نے اس کو زور سے باندھا، اور پھر میں واپس آیا، اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا، ان کو کہا کہ اب نکل جاؤ یہاں سے، اور میں نے اپنا کام تمام کر دیا ہے، اور ابو رافع کو جو ہے نا میں نے جہنم واصل کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، جب یہ دستہ واپس مدینے پہنچتا ہے، سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پوری کاروائی سنائی جاتی ہے، تو اس کے بعد جب ابو رافع کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو عبداللہ بن اتئی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران میری پنڈلی جو ہے اس کی ٹوٹی ہے،
تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عتیق کو کہتے ہیں کہ اپنی ٹانگ کو پھیلا دو. تو عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی ٹانگ کو پھیلا دیا تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک، ہاتھ مبارک جب میری پنڈلی پہ پھیرا تو گویا پنڈلی پہ ہاتھ لگتے ہی پھرتے ہی جیسے کہ میری پنڈلی کو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا، نہ وہ ٹوٹی نہ کچھ اس کو درد ہوا تھا. اس طرح اللہ رب العالمین نے شفا عطا کر دی. تو ناظرین اکرام، یہ تھا وہ واقعہ جو بنو قریظہ کے بعد اس جو ہے اکابر مجرمین میں سے اس سلام بن ابی الحقیق اس کو جہنم واصل کیا گیا. ناظرین اکرام، یہ واقعہ جو ہے یہ بخاری شریف میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 577 کے اوپر یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ درج ہے. ناظرین اکرام، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آگے اس سے بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.